صدر پاکستان جو پاکستان کے پہلے صدر تھے، ان کو یہ کہہ کہ اس ملک سے دربدر کر دیا گیا کہ آپ اس ملک کے لیے، اس ملک کے مفاد میں بہتر نہیں ہیں، ان کے کان کے قریب لے جا کر سرگوشی کی۔ ایوب، کیا میں صبح کا سورج دیکھ سکوں گا کہ بندوق کے زور پر میرا استعفیٰ لینے کے بعد 3 جرنیل واپس چلے گئے؟ کیا معزول صدر یہ سفر ایک قیدی کے طور پر کر رہے تھے؟ یہ ایک سوال ہے۔ دونوں نے یہ مہم اکٹھے ہی سر کی تھی۔ بقول ایوب خان اتنے شاطر تھے کہ میں قولی بھی ان سے دھوکہ کھا جاتا۔ ایوب خان کے بقول یہ ایک ایسی خطرناک کوشش تھی جس کے نتیجے میں مسلح افواج کے درمیان تصادم ہو جاتا۔ اس لیے بھی قابل اعتماد نہیں کہ وہ اسکندر مرزا سے پہلے ہی ناراض تھے اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے کسی موقع کی تعظیم تھی۔ اس موقع پر دونوں شخصیات کے درمیان ہونے والے مکالمے سے واضح ہو جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا منظر ظہور میں آنے والا تھا۔ ایوب خان نے کہا کہ دیکھیے، یہ عیاری اور چال بازی ختم کیجئے، ہوشیار رہیں، آپ سے کھیل رہے ہیں۔ یعنی کہ مارشاء اللہ لگانے والی 2 طاقتور شخصیات کے درمیان تیزی سے بڑھنے والی یہ دوریاں کچھ ایسی غیر فطری بھی نہیں تھی کہ مارشاء اللہ کے نفاذ کے بعد صدر کا منصب اضافی ہو چکا ہے، لہذا ضروری ہے کہ اس سے نجات حاصل کر لی جائے۔ ایک زمانہ تھا کہ اس میں اسکندر مرزا اتنے مضبوط تھے کہ پورے ملک کی سیاست ان کی انگلیوں پر ناچتی تھی، حکومتیں بنتی اور بگڑتی تھی، لوگ ان کی نظر میں عنایت کے منتظر رہا کرتے تھے۔ اسکندر مرزا نے ماشاء اللہ لگا کر اپنے پاؤں پر کلہاڑی کیوں ماری؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوسٹ عظیم بٹ اینڈ یو واچنگ باغی تاریخ۔ جیسا آپ کو معلوم ہے کہ ہر ہفتے ہم آپ کو پاکستان کے ماضی سے متعلق آگاہ کرتے ہیں اور ماضی میں جو تلخیاں رہی ہیں ہماری پاکستان کی تاریخ کی، اس سے آگاہ کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کو ملک کے پہلے وزیر اعظم سے متعلق آگاہ کیا کہ کس طریقے سے ان کو مارا گیا، کس طریقے سے اس ملک کے اندر جمہوریت کو ڈیریل کیا گیا اور کس طریقے سے جو ہے وہ باقی معاملات لے کے چلے گئے ہوس اقتدار میں۔ آج بھی اسی طریقے سے ہم لے کے چلیں گے ایک سٹوری ملک کے پہلے صدر کی۔ صدر پاکستان جو پاکستان کے پہلے صدر تھے، ان کو یہ کہہ کہ اس ملک سے دربدر کر دیا گیا کہ آپ اس ملک کے لیے، اس ملک کے مفاد میں بہتر نہیں ہیں، لہذا اس ملک سے نکل جائیے۔ وہ کیا سٹوری تھی وہ آج ہم آپ کو بتائیں گے، اور ہم اپنے ولاگ کے ڈسکرپشن کے اندر تحریری طور پہ بھی اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو وہ لنک ڈال دیں گے۔ ہم چلتے ہیں اس سہانی تاریخ میں جو کہ اس وقت شاید سہانی تھی کچھ لوگوں کے لیے اور کچھ لوگوں کے لیے رسوائی کا باعث بنی، لیکن پاکستان کے لیے وہ ڈیفینیٹلی رسوائی کا باعث بنی۔ گھڑی کی سوئیوں نے ادھر 10 بجنے کا اعلان کیا اور ادھر رات کے اندھیرے میں ایوب خان کا سرخ و سفید چہرہ چمکا۔ انہوں نے صدر مملکت اسکندر مرزا کو سلیوٹ کیا اور کہا، سب ٹھیک ہے سر، آپریشن مکمل ہو چکا ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی ماحول پر چھایا تناؤ چھٹ گیا اور اسکندر مرزا نے خوش دلی کے ساتھ اشارہ کیا، جسے دیکھتے ہی 4-5 خدمتگار چھلکتے ہوئے جام ٹرے میں سجائے نمودار ہوئے اور محفل جوان ہو گئی۔ انہی چسکیوں کے دوران اسکندر مرزا کے دل میں نہ جانے کیا خیال آیا کہ وہ ایک دم سنجیدہ ہوئے، ایوب خان کا بازو پکڑا اور انہیں قریب کیا اور منہ ان کے کان کے قریب لے جا کر سرگوشی کی۔ ایوب، کیا میں صبح کا سورج دیکھ سکوں گا؟ ایوب خان مسکرائے لیکن خاموش رہے اور آگے بڑھ کر ان کی کمر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اسکندر مرزا بتاتے ہیں کہ اس کے ٹھیک 20 دن بعد رات کے اسی پہر بیرے نے ان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ گاؤن پہن کر باہر نکلے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایوان صدر کی راہداریوں اور باغ کے روشوں میں سٹین گن اور دوسرے اسلحے سے لیس بڑی تعداد میں فوجی کھڑے ہیں۔ اسکندر مرزا سیڑھیاں اترے کہ باہر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے 4 جرنیل کھڑے ہیں۔ 4 جرنیل کون؟ جنرل شیخ، جنرل برکی، جنرل اعظم خان اور میجر جنرل شیر بہادر۔ ان میں سے کسی ایک نے ان سے بات کی اور اسکندر مرزا کے اپنے الفاظ میں انہوں نے یہ پیغام دیا کہ مجھے پاکستان چھوڑ جانا چاہیے۔ میں نے پوچھا آخر کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہی پاکستان کے مفاد میں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں ناظرین کہ پاکستان کے پہلے صدر کو اسی کے انڈر کام کرنے والے چیف آف دی سٹاف کے ملازم یعنی کہ جرنیل یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کہ پاکستان کے پہلے صدر ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیے، اس ملک سے چلے جائیے، چونکہ ملک کے مفاد میں یہی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اسکندر مرزا نے بتایا کہ بندوق کے زور پر میرا استعفیٰ لینے کے بعد 3 جرنیل واپس چلے گئے اور میجر جنرل شیر بہادر کو وہیں چھوڑ گئے، جس نے ان کے اور ان کی اہلیہ ناہید مرزا کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، جس پر بیگم صاحبہ نے انہیں سختی سے ڈانٹ بھی پلائی۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر ایوان صدر کے مکین اپنا سامان باندھ کر چلنے کے لیے تیار تھے۔ انہیں ماری پور ایئرپورٹ پہنچا دیا گیا، جہاں امریکی سفیر انہیں خدا حافظ کہنے کے لیے موجود تھے۔
ایئر فورس کے سربراہ ایئر مارشل اصغر خان بھی موجود تھے اور دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ اس صورتحال سے خوش نہ تھے۔ ان مسافروں کو ایک بار برادر جہاز میں سوار کروا کر کوئٹہ پہنچایا گیا، جہاں آئندہ کچھ دن تک انہیں بلوچستان انتظامیہ کے ایک افسر کے گھر قیام کرنا تھا۔ کیا معزول صدر یہ سفر ایک قیدی کے طور پر کر رہے تھے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اسکندر مرزا نے اپنی یادداشتوں میں ایسا کوئی لفظ تو استعمال نہیں کیا، لیکن ایوان صدر اور اس کے بعد کوئٹہ میں قیام کے دوران انہوں نے اپنے ارد گرد اسلحہ برداروں کے بہتات کا ذکر کیا ہے، جس سے یہ تاثر ملتا ہے۔ لیکن ایوب خان دوسری ہی بات کہتے ہیں۔ اپنی یادداشتوں میں انہوں نے لکھا ہے کہ اسکندر مرزا کی معزولی کی اطلاع ملنے پر آسٹریلیا کے ہائی کمشنر ملنے کے لیے ان کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا وہ اسکندر مرزا سے مل سکتے ہیں۔ اس پر ایوب خان نے بتایا کہ یہ ملاقات بالکل ممکن ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ قیدی تھوڑی ہیں، آپ بالکل ان سے مل سکتے ہیں۔ تبصرہ اسکندر مرزا کے ساتھ کیے جانے والے ایوب خان ہوں یا اسکندر مرزا، آئین کی منسوخی اور مارشل لاء کے نفاذ کے بارے میں دونوں کے خیالات میں کوئی فرق نہ تھا۔ دونوں نے یہ مہم اکٹھے ہی سر کی تھی، لیکن صرف 3 ہفتوں کے دوران ایسے کیا اختلافات پیدا ہو گئے جن کے باعث مارشل لاء کے ناظم اعلیٰ ایوب خان کو یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا۔ ایوب خان اس کی کئی وجوہات بیان کرتے ہیں۔ آئینی اور قانونی نظام کو لپیٹ کر ملک کو ایک نئی اور انجانی منزل تک پہنچا دینے والی ان دونوں شخصیات کے درمیان نفاق کا پہلا بیج ایوب خان ہی کے ایک مطالبے سے پھوٹا۔ جب انہوں نے اسکندر مرزا سے کہا کہ وہ 2 خط تحریر کریں گے، ایک وزیر اعظم فیروز خان نون کے نام جس میں بتایا جائے گا کہ یہ ماورا آئین قدم کیوں اٹھایا گیا ہے، اور دوسرا خود ایوب خان کے نام جس میں مارشل لاء کے تمام اختیارات بلا تردد ان کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ اسکندر مرزا نے پہلے خط تو فوری طور پر لکھ دیا، لیکن دوسرا خط لکھنے میں انہیں تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوئی۔ 3 دن کی مزاحمت کے بعد یہ کام بھی انہوں نے بالآخر کر دیا، گویا دباؤ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اسکندر مرزا تو یہ کہتے ہیں کہ مارشل لاء کے نفاذ کے فوراً ہی بعد ایوب خان کے اندر انداز جو ہیں وہ بدل گئے تھے۔ ان کے بقول ایوب خان اتنے شاطر تھے کہ میکولی بھی ان سے دھوکہ کھا جاتا۔ ان 2 خطوط کے لکھے جانے کے بعد معاملات درست ہو جانے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہ ہو سکا، بلکہ اسکندر مرزا کے بقول ایوب خان نے ان سے نگاہ ملا کر بات کرنا بھی بند کر دی تھی۔ اس کے برعکس ایوب خان الزام لگاتے ہیں کہ مارشل لاء کے نفاذ کے بعد میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے تھے اور بیگم ناہید مرزا اور اسکندر مرزا کے درمیان ہونے والی لڑائیوں کی آواز باہر تک سنائی دیتی تھی۔ وہ کہا کرتی تھی کہ مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے تمام اختیارات ایوب خان کے پاس چلے گئے ہیں، یوں گویا انہوں نے اپنے ہاتھ خود اپنے ہاتھوں سے کاٹ لیے ہیں، اور اب ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ ایوب خان کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ ایوب خان نے ختم کرنے کے الفاظ استعمال کیے گئے، اس سے قتل کرنے کی مراد بھی لی جا سکتی ہے۔ ایوب خان الزام لگاتے ہیں کہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اسکندر مرزا اسی راستے پر چل پڑے تھے۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ اس ملک کا پہلا صدر اسکندر مرزا اس کے اختیارات کو، ان کے مارشل لاء کے اختیارات کو جن کو انہوں نے سونپے تھے، اور وہ ان کے چیف آف سٹاف بھی رہے ہوئے ہیں، آرمی کے سربراہ بھی ان کے دور میں رہے ہیں، ایوب خان 2 صدور اس ملک کے آپس میں ہوس اقتدار میں اس حد تک لڑ رہے ہیں کہ ایک کو دوسرے سے جان جانے کا بھی خطرہ ہے۔ اب وہ مزید کیا کہتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے انہوں نے انٹیلیجنس کے ذریعے فوجی دستوں کی نقل و حرکت اور ان کی پوزیشن کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کی، جبکہ ایئر فورس کے ذریعے کئی اہم جرنیلوں کو گرفتار کرانے کی بھی کوشش کی۔ ایوب خان کے بقول یہ ایک ایسی خطرناک کوشش تھی جس کے نتیجے میں مسلح افواج کے درمیان تصادم ہو جاتا۔ وہ الزام لگاتے ہیں کہ اسکندر مرزا نے ایئر کموڈور رب کو ٹیلی فون پر ہدایت دی تھی کہ وہ بری فوج کے 3 جرنیلوں جنرل یحییٰ خان، جنرل شیر بہادر اور جنرل حمید کو گرفتار کر لیں۔ اسکندر مرزا کے موقف اس کے بالکل برعکس ہے۔ ایوب خان کے بقول اسکندر مرزا نے ایئر کموڈور رب کو ہاتھوں جن جنرلوں کو گرفتار کرانے کی بات کی ہے، اسکندر مرزا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان میں سے تو 2 تو کراچی میں موجود ہی نہ تھے، بلکہ 700 میل دور راولپنڈی میں تھے، لہذا ان کی گرفتاری کی بات محض افسانہ ہے۔ دوسری بات اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے، وہ بتاتے ہیں کہ ایئر کموڈور رب جن کے ایک بیان پر جرنیلوں کی گرفتاری کی کہانی گھڑی گئی تھی، اس لیے بھی قابل اعتماد نہیں کہ وہ اسکندر مرزا سے پہلے ہی ناراض تھے اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے کسی موقع کی طاق میں تھے۔ اسکندر مرزا کے بقول اس کا سبب یہ تھا کہ ایئر کموڈور رب ایئر فورس کے سربراہ بننے کے خواہش رکھتے تھے، لیکن ان کی غیر ذمہ داری کے باعث جو ہے وہ انہیں نظر انداز کر کے اصغر خان کو یہ عہدہ دیا گیا تھا۔ وہ ان کے خلاف ہو گئے تھے، انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے اور اس حوالے سے
منصوبے بنا رہے تھے۔ ایوب خان لکھتے ہیں کہ اس سازش کو بے نقاب ہونے کے بعد انہوں نے اسکندر مرزا سے ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں شخصیات کے درمیان ہونے والے مکالمے سے واضح ہو جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا منظر ظہور میں آنے والا تھا۔ ایوب خان نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا ارادہ کیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ آپ فوجی افسروں کی گرفتاری کے احکامات دیتے رہتے ہیں۔ اسکندر مرزا نے کہا کہ آپ کو غلط اطلاع ملی ہے، اس میں ذرا بھی سچ نہیں ہے۔ ایوب خان نے کہا کہ دیکھیے، یہ عیاری اور چال بازی ختم کیجئے، ہوشیار رہیں، آپ آگ سے کھیل رہے ہیں، حالانکہ اس کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب آپ کی وفاداری کا دم بھرتے ہیں، پھر آپ ایسی شرارتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ایک ایسے صدر کے ساتھ گفتگو میں ایوب خان، جس کی وفاداری کا دم بڑھنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، عیاری، چال بازی، آگ سے کھیلنا اور شرارت جیسے الفاظ بھی استعمال کر رہے ہیں، جو کہ واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ایک وارننگ کی حیثیت رکھتا تھا۔ ایک ہی راستے کے مسافروں یعنی کہ ماشاء اللہ لگانے والی دو طاقتور شخصیات کے درمیان تیزی سے بڑھنے والی یہ دوریاں کچھ ایسی غیر فطری بھی نہیں تھی۔ اس کا سبب صدر مملکت کے سیکرٹری قدرت اللہ شہاب بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی خود نوشت میں یہ لکھا ہے کہ مارشل لا کے نفاذ کے بعد اگلے روز میں ایوان صدر پہنچا تو صدر مملکت یعنی کہ اسکندر مرزا وہاں کٹی ہوئی پتنگ کی مانند پھر رہے تھے۔ سبب اس کا یہ تھا کہ آئین کی منسوخی کی صورت میں انہوں نے وہ شاخ ہی کاٹ ڈالی تھی جس پر ان کا یعنی کہ صدر مملکت کا آشیانہ تھا۔ آئین کے خاتمے کے بعد صدر مملکت کا منصب اضافی اور غیر ضروری ہو چکا تھا، جس کے مناظر مارشل لا کے نفاذ کے اگلے ہی روز دکھائی دینے لگے تھے۔ کچھ ایسی ہی بات ایوب خان نے بھی لکھی ہے۔ ان کے مطابق فوج کے شعبہ قانون نے انہیں مشورہ دیا کہ مارشل لا کے نفاذ کے بعد صدر کا منصب اضافی ہو چکا ہے، لہذا ضروری ہے کہ اس سے نجات حاصل کر لی جائے۔ پاکستان کا سیاسی نظام اس زمانے میں جیسا کیسا بھی تھا، ایک زمانہ تھا کہ اس میں اسکندر مرزا اتنے مضبوط تھے کہ پورے ملک کی سیاست ان کی انگلیوں پر ناچتی تھی، حکومتیں بنتی اور بگڑتی تھی، لوگ ان کی نظر میں عنایت کے منتظر رہا کرتے تھے۔ اتنا طاقتور حکمران اتنی قسم پرسی کی کیفیت کا شکار کیسے ہو گیا؟ اس کا دو لفظی جواب صرف یہی ہے، مارشل اللہ۔ اسکندر مرزا نے مارشل اللہ لگا کر اپنے پاؤں پر کلہاڑی کیوں ماری؟ ایوب خان ہوں یا اسکندر مرزا، دونوں مارشل اللہ کے نفاذ کی ایک جیسی وجوہات ہی بیان کرتے ہیں کہ سیاست دان ملک کے وفادار نہ تھے اور اپنی ہوس اقتدار میں ملک کو تباہ کرنے کے در پر تھے۔ اب ایک بات یہاں پر ناظرین یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ اسکندر مرزا کا بھی اگر یہی موقف ہے کہ سیاست دان اس ملک کے وفادار نہیں تھے اور ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، تو آپ کو یہ دیکھنا بڑا ضروری ہوگا کہ اسکندر مرزا کے دور کے اندر سیاست دان تھے کون؟ دیکھنے والی بات یہ ہے، سوچنے والی بات یہ ہے، حسین شاہی سہروردی۔ حسین شاہی سہروردی کون ہے؟ قائد اعظم کے فرنٹ مین۔ ان کے ساتھ کون ہے؟ ان کے ساتھ ہیں فاطمہ جناح، قائد اعظم کی بہن، مادر ملت۔ اب یہ وہ سیاستدان ہیں جن کو اسکندر مرزا نشانہ بنا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ملک کے وفادار نہیں تھے۔ سیاستدان ایوان صدر کے سامنے جلسے کرتے تھے، انہیں دھمکیاں اور گالیاں دیا کرتے تھے، حزب اختلاف کے لوگ حکمرانوں کے لیے سخت زبان استعمال کیا ہی کرتے تھے، لیکن مارشل لا جیسے بڑے اقدام اٹھانے کے لیے اس سے کچھ بڑی وجہ درکار ہونی چاہیے۔ خان آف قلات میر احمد یار خان بلوچ کا خیال ہے کہ اسکندر مرزا آئندہ عام انتخابات سے خوف زدہ تھے اور سمجھتے تھے کہ محترمہ فاطمہ جناح حسین شاہی سہروردی جیسے قداور رہنماؤں کے مقابلے میں ان کی دال گلنے والی نہیں ہے، اسی لیے انتخابات سے فرار کا راستہ اختیار کرنے کے لیے انہیں یہ قدم اٹھانا چاہیے۔ قدرت اللہ شہاب اس میں یہ اضافہ کرتے ہیں کہ وہ اگلی مدت کے لیے بھی صدر بننے کے خواہش مند تھے، لیکن 1956 کے آئین کے مطابق ایک صدر رہتے ہوئے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا اہل ہی نہیں تھا۔ آئندہ صدارتی انتخاب میں حصہ لینے کے لیے انہیں مستعفی ہونا پڑتا، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہ تھے، لہذا مارشل اللہ کے نفاذ میں انہیں زیادہ آسانی دکھائی دی۔ پاکستان جیسے نوزائیدہ ملک کے اقتدار کے ایوانوں میں جس وقت یہ کھیل چل رہے تھے، دنیا میں مارشل اللہ نافذ کر کے حکومتوں کو رخصت کرنے کا چلن ابھی شروع نہیں ہوا تھا، اس لیے ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ اس مقصد کے لیے عالمی برادری، خاص طور پر امریکہ کو خمخیال بنایا جائے تاکہ بڑی رکاوٹ درمیان میں پیدا نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے دو دلائل تراشے گئے۔ پہلی دلیل یہ تھی کہ پاکستانی عوام ابھی پارلیمانی جمہوریت کو سمجھتے نہیں، اور دوسرے یہ کہ اگر عام انتخابات ہو گئے تو اس کے نتیجے میں ملک پر کمیونسٹ غالب آ جائیں گے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے پچھلے ولاگ میں بھی کمیونزم سے متعلق تھوڑی سی گفتگو کی تھی۔ اب کمیونزم سے اتنا زیادہ ڈر کیوں تھا ان سیاستدانوں کو بھی اور ان جرنیلوں اور آمروں کو بھی؟
یہ سوچنے کی بات ہے. اس کے اوپر پھر کبھی ڈیٹیل میں ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ کیمونزم کا جو نظام ہے وہ بالکل ایک الگ نظام ہے، اور اگر وہ آ جاتا، جس طرح میں نے راولپنڈی سازش کیس کا بھی تذکرہ پچھلے ولاگ میں کیا تھا، تو شاید حالات بالکل الٹ ہوتے. بہرحال ہم دوبارہ مدعے پہ آتے ہیں کہ اسکندر مرزا نے امریکیوں کو قائل کرنے کے لیے یہ ذمہ داری ایوب خان کو سونپی، جن کے ذہن میں اقتدار پر قبضہ کرنے کی خواہش پہلے سے ہی انگرائی لے رہی تھی. اسکندر مرزا نے منصوبے میں شامل کر کے ان کا راستہ خود بخود آسان کر دیا، لیکن ایک وجہ اس کے علاوہ بھی تھی. تقریباً 200 برس قبل انگریزوں کی مدد سے نواب سراج الدولہ کو شکست دے کر بنگال میں اپنے اقتدار کا راستہ ہموار کرنے والے میر جعفر کی اولاد اسکندر مرزا کے مزاج میں بوئے سلطانی ابھی تک موجود تھی. آپ یہ اندازہ کریں ناظرین کہ اس ملک پہ کن کن لوگوں نے، اس ملک پاکستان پر کن کن لوگوں نے حکومتیں کی ہیں. میر جعفر میر صادق، جس کو آج بھی پاکستان کے سیاستدان اپنے جلسوں میں کھڑے ہو کے غدار کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور وہ غدار تھا. اس کے پوتے، اس کی اولادیں اس ملک پر حکمرانی کر چکے ہیں. یہ وہ ملک ہے. پاکستان کے گرد و پیش میں اس زمانے میں 2 بادشاہتیں موجود تھیں، ایک افغانستان کی اور دوسری ایران کی. اسکندر مرزا جب ان بادشاہتوں کو دیکھتے تھے اور ان کے شاہ و جلال کو دیکھتے تھے تو ان کے دل میں بھی ایسی ہی خواہشات سر اٹھاتی. اس نوعیت کی کچھ آنکھوں دیکھے واقعات قدرت اللہ شہاب نے بیان کیے ہیں. ان میں سے ایک واقعہ کابل کے شاہی محل کا بھی ہے، جس کی چکا چوند دیکھ کر اسکندر مرزا کی آنکھیں حیران ہو گئیں. اور دوسرا واقعہ ایران کا ہے. بیگم ناہید مرزا، جو کہ ان کی بیوی تھی اسکندر مرزا کی، ان کو ایک شاہی ضیافت کا منظر یاد دلاتے ہوئے شہاب صاحب نے کہا کہ ان دعوتوں میں 2 جرنیل شاہ ایران کے پیچھے کھڑے رہتے تھے. یہاں دیکھو میجر کے رینک کے ADC ہمارے برابر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. اس پر تم لوگوں کو سوچنا چاہیے. پاکستان کی ابتدائی سیاست کی اس الف لیلا میں کسے کیا سوچنا چاہیے تھا؟ بس سوچ کے اس بحران نے اس ملک ہی نہیں بلکہ اچھے بھلے طاقتور حکمران کو زوال سے دوچار کیا. زوال کا جو سفر 8 اکتوبر کو مارشل لاء سے شروع ہوا تھا، 27 اکتوبر کو صدارت کے منصب سے ان کی معزولی اور 2 نومبر 1958 کو ان کی ملک بدری کے باعث بنا. اور اس دربدری میں ہی موت نے بھی ان کو گلے لگا لیا. یہ تھے ملک کے پہلے صدر کے حالات. حالانکہ ملک کے یہ پہلے صدر بھی جس طریقے سے بنے تھے، جو سازشیں انہوں نے ملک کے خلاف کی تھیں، وہ بھی ایک لمبی الف لیلا کی داستان ہے. اور ہم کوشش کریں گے کہ اگلے ولاگ میں اسکندر مرزا کی عیاری، چلاکی، ہوشیاری، غداری تو نہیں کہوں گا لیکن ہوشیاری سے متعلق آپ کو ضرور روبرو کروائیں گے. فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.